अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। अमेरिका ने असासे ज़ब्त किए तो ताल्लुकात ख़त्म, रूस का इंतबाह, दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुस्तकिल तौर पर होगा नुकसान, रूसी वज़ारत ख़ारजा का बयान। पाकिस्तान की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिया कौम के नाम पैगाम, कहा आज का दिन लातादाद कुर्बानियों की याद दिलाता है। सलमान रश्दी पर चाकू से हमला करने वाले मुलजिम ने इरादतन कत्ल और हमला करने के इल्ज़ामात को तस्लीम करने से किया इनकार, अमरीकी इस्तिग़ासा ने सोचा समझा जुर्म दिया करार। यरूशलेम में बस पर फायरिंग का वाक़या, मुतादिद अफराद ज़ख्मी, दहशतगर्दाना अमल, इसराइली तहक़ीक़ाती इदारे ने दिया बयान। और मुतादिद यूरोपी ममालिक को शदीद खुश्क साली का सामना, पानी के इस्तेमाल को महदूद करने के लिए मुख्तलिफ पाबंदियाँ। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियाँ, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रूस की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि अमेरिका की जानिब से रूसी असासों की मुमकिना ज़ब्तगी से मॉस्को के वाशिंगटन के साथ दो तरफ़ा ताल्लुक़ात मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगे। रूसी वज़ारत ख़ारजा के महकूम शुमाली अमेरिका के सरबराह ने कहा है कि हम अमरीकियों को ऐसे इक़दामात के नुकसानदेह नताइज से ख़बरदार करते हैं जो दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मुस्तकिल तौर पर नुकसान पहुँचाएँगे, जो ना उनके और ना ही हमारे मफाद में हैं। पेश है ख़ास रिपोर्ट। रूस की वज़ारत ख़ारजा ने कहा अमेरिका की जानिब से रूसी असासों की मुमकिना ज़ब्तगी से मॉस्को के वाशिंगटन के साथ दो तरफ़ा ताल्लुक़ात मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगे। रूसी वज़ारत ख़ारजा के महकमे शुमाली अमेरिका के सरबराह ने रूसी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू दिया और कहा हम अमरीकियों को ऐसे इक़दामात के नुकसानदा नताइज से खबरदार करते हैं जो दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मुस्तकिल तौर पर नुकसान पहुँचाएंगे, जो ना उनके और ना ही हमारे मफाद में हैं। फौरी तौर पर यह वाज़ेह ना हो सका कि उनका इशारा किन असासों की तरफ था। उन्होंने कहा रूस ने अमेरिका को खबरदार किया है कि अगर रूस को दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाली रियासत करार दिया जाता है तो सिफारती ताल्लुकात बुरी तरह मुतासिर हो जाएंगे और ताल्लुकात टूट भी जाएंगे। यूक्रेन की सूरत हाल के हवाले से उन्होंने कहा अमेरिका का कीव पर असर रसूख इस कदर बढ़ गया है कि वो इस तनाज़े में तेजी से बराह रास्त फरीक बन रहा है। रूसी वज़ारत ख़ारजा के महकमे शुमाली अमेरिका के सरबराह ने तस्दीक की है कि एक रूसी कैदी विक्टर बाउट, जिसे अमेरिकी प्रोसिक्यूटर दुनिया का मशहूर असलह का स्मगलर बताते हैं, के साथ रूस की हिरासत में मौजूद अमेरिकी बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्राइम्स और साबिक मेरियन पॉल वेहलान के तबादले के हवाले से मुज़ाकिरात जारी हैं। वाज़ेह रहे कि रूस के मग़रिब के साथ ताल्लुकात रवाबाज 24 फरवरी को मॉस्को के यूक्रेन पर हमले के बाद से ही शदीद तनज़्ज़ुली का शिकार चल रहे हैं। रूसी हमले का जवाब मग़रिब की जानिब से गैर मामूली इक़्तिसादी, माली और सिफारती पाबंदियों की सूरत में दिया गया। रूस के तकरीबन निस्फ सोने और ज़र मुबादला के ज़खायर को भी मुंजमद कर दिया गया, जो 24 फरवरी से पहले $640 अरब के करीब थे। अमेरिका और उसके यूरोपीय इत्तेहादियों ने रूसी सदर पुतिन से मुलाकात ताल्लुकात रखने वाले दौलतमंद अफराद के $30 अरब के असासे भी मुंजमद कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। और वहीं पाकिस्तान की आज़ादी को 75 साल मुकम्मल होने पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कौम के नाम पैगाम दिया गया। सदर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कौम को मुबारकबाद दी और कहा कि आज का दिन मादर वतन के हुसूल के लिए कायद आज़म की क़ियादत में लातादाद कुर्बानियों की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले शुहदा की कुर्बानियों को नहीं भूलेंगे। शुहदा ने मादर वतन की सलामती के लिए जानों का नजराना पेश किया। वहीं दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम आज़ादी के मौके पर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि 75 साल यौम आज़ादी पाकिस्तानी कौम के लिए एक तारीख़ी दिन है। पाकिस्तान का क़याम किसी मौजज़े से कम नहीं था। शहबाज शरीफ ने कहा क़याम पाकिस्तान बाबाए कौम कायद आज़म की अनथक मेहनत और जद्दोजहद से मुमकिन हुआ। शुरू दिन से मुल्क को मसाइब का सामना रहा, मगर कौम के जज्बे के आगे तमाम मसाइब घुटने टेकते हैं। इसराइल के शहर यरूशलेम में एक बस पर फायरिंग के नतीजे में 7 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। इसराइली पुलिस और शोबे सेहत के हुक्काम का हवाला देते हुए बताया कि
ایک شخص نے اچانک بس پر فائرنگ شروع کر دی اور بعد ازاں فرار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق علاقے کی ناکہ بندی کی گئی ہے اور حملہ کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی ایمرجنسی میڈیکل سروس نے واقعے کو دہشت گردی کی کارروائی قرار دیا ہے۔ مارچ کے مہینے سے اب تک اسرائیل میں 19 افراد کو قتل کیا جا چکا ہے، جن پر زیادہ تر حملے فلسطینیوں کی جانب سے کیے گئے۔ اسی عرصے میں 3 اسرائیلی عرب حملے اور بھی مارے گئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے غازہ میں اسلامک جہاد اور اسرائیل کے درمیان شدید لڑائی ہوئی اور کم از کم 49 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں اسلامک جہاد کے جنگجو بھی شامل تھے، جبکہ ان پرتشدد واقعات میں بچے بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ لڑائی کا سلسلہ گزشتہ اتوار کو اس وقت ختم ہوا جب مصر نے جنگ بندی معاہدہ کروایا۔ برطانوی مصنف سلمان رشدی پر چاقو سے حملہ کرنے والے ملزم نے ارادہ قتل اور حملہ کرنے کے الزامات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ امریکی استغاثہ نے اسے منصوبہ بندی کے تحت سوچا سمجھا جرم قرار دیا ہے۔ امریکی تفتیش کار اس بات کا تعین کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں کہ حملہ ور نے تنہا ہی اس کے کام کی منصوبہ بندی کی تھی یا کوئی اور بھی اس کے ہمراہ تھا۔ پیش خاص رپورٹ۔ برطانوی مصنف سلمان رشدی پر چاقو سے حملہ کرنے والے ملزم نے ارادہ قتل اور حملہ کرنے کے الزامات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ امریکی استغاثہ نے اسے منصوبہ بندی کے تحت سوچا سمجھا جرم قرار دیا ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے کے مطابق سینیچر کو ملزم ہادی مطر کے وکیل نے مغربی نیو یارک میں پیشی کے دوران ان کی جانب سے درخواست داخل کی ہے۔ ملزم کو عدالت میں پیش کیا گیا تو وہ سیاہ اور سفید رنگ کے جمپ سوٹ میں ملبوس تھے اور چہرے پر سفید ماسک تھا، جبکہ ان کو ہتھکڑی لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ملزم نے تقریب کا پیشگی پاس حاصل کیا تھا اور پھر ایک روز قبل ہی جعلی آئی ڈی کے ساتھ وہاں پہنچے تھے۔ جیسین شمید کے مطابق سلمان رشدی کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ہدف بنایا گیا۔ ہادی مطر کے وکیل نے شکایت کی ہے کہ حکام نے ان کے موکل کو جج کے سامنے لانے میں بہت زیادہ وقت لیا اور آئین یہ حق دیتا ہے کہ ملزم کو جرم ثابت ہونے تک معصوم سمجھا جائے۔ واضح رہے کہ 24 سالہ ہادی مطر پر الزام ہے کہ انہوں نے جمعہ کو سلمان رشدی پر شیتوخوا انسٹیٹیوٹ میں حملہ کیا۔ ان کے ایجنٹ نے جمعہ کو بتایا تھا کہ سلمان رشدی کے جگر، ہاتھ کے اعصاب اور آنکھ کو نقصان پہنچا ہے اور وہ وینٹیلیٹر پر ہے، ان کے زخمی آنکھ ضائع ہونے کا امکان ہے۔ تاہم مصنف آتش تاثیر نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ سلمان رشدی کو اب وینٹیلیٹر سے ہٹا دیا گیا ہے اور وہ بات چیت کر رہے ہیں۔ اینڈریو وائلی نے بھی مزید تفصیلات بتائے بغیر اس بات کی تصدیق کی ہے۔ سلمان رشدی پر حملے پر پوری دنیا نے صدمے اور غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی اپنے بیان میں کہا انہیں اور خاتون اول کو اس حملے سے صدمہ پہنچا اور وہ غم زدہ ہیں۔ واضح رہے کہ سلمان رشدی کا آبائی وطن ہندوستان ہے، لیکن وہ برطانیہ اور امریکہ میں رہتے ہیں۔ سن 1981 میں انہیں ان کے ناول مڈ نائٹ چلڈرن پر بکر پرائز سے نوازا گیا تھا۔ اس ناول میں انہوں نے اس وقت کے ہندوستانی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ سن 1988 میں ان کے ناول شیطانی آیات کے شائع ہونے کے بعد سلمان رشدی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی کیونکہ بہت سے مسلمانوں نے اسے توہین آمیز قرار دیا تھا۔ سن 1989 میں ایران کے آیت اللہ خمینی کے سلمان رشدی کو قتل کرنے کا فتویٰ جاری کرنے سے پہلے ہی ان کی کتاب پر ہندوستان، پاکستان اور دوسرے ممالک میں پابندی لگ چکی تھی اور اسے جلا دیا گیا تھا۔ اسی برس آیت اللہ خمینی کا انتقال بھی ہو گیا، لیکن فتویٰ بدستور نافذ العمل ہے۔ ایران کے موجودہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کبھی بھی خود اس حکم کو واپس لینے کا فتویٰ جاری نہیں کیا، حالانکہ حالیہ برسوں میں ایران نے مصنف پر توجہ نہیں دی ہے۔ امریکی تفتیش کا اس بات کا تعین کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں کہ شیطانی آیات کی اشاعت کے 10 برس بعد پیدا ہونے والے حملہ آور نے تنہا ہی اس کام کی منصوبہ بندی کی تھی یا کوئی اور بھی ان کے ہمراہ تھا۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ متعدد یورپی ممالک بشمول اسپین، جرمنی، پرتگال، اٹلی، نیدرلینڈ اور برطانیہ کو اس سال موسم گرما کے دوران خشک سالی کا سامنا ہے، جس کے باعث پانی کے استعمال کو محدود کرنے کے لیے مختلف پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ خشک سالی کے ساتھ ساتھ ہیٹ ویو سے یورپ میں موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرات زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ یورپی کمیشن کے جوائنٹ ریسرچ سینٹر نے خبردار کیا ہے کہ اس ہفتے خشک سالی کی شدت مزید بڑھ جائے گی اور ممکنہ طور پر بر اعظم کا 47% حصہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ محققین نے بتایا ہے کہ 2018 کی خشک سالی انتہائی سنگین تھی اور گزشتہ 5 برسوں کے دوران ایسا دیکھنے میں نہیں آیا تھا، مگر اس سال ہمارے خیال میں صورتحال اس سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 3 ماہ کے دوران مغربی اور وسطی یورپ میں خشک سالی کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ موسمیاتی ماہرین نے بتایا ہے کہ موجودہ صورتحال طویل عرصے تک برقرار رہنے والے خشک موسم کا نتیجہ ہے۔
انہوں نے بتایا ہے کہ موسم گرما میں ہم اس کا اثر زیادہ محسوس کر رہے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ خشک سالی کا عمل سارا سال جاری رہا۔ تائیوان کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز چین کے 29 جنگی طیارے اور 6 بحری جنگی جہاز جزیرے کے اطراف میں نظر آئے ہیں۔ تائیوانی امور دفاع کے مطابق جزیرے کے اطراف میں نظر آنے والے طیاروں میں سے 13 نے آبنائے تائیوان کی طرف کے علاقوں میں سمندری حدود کے خلاف ورزی کی ہے۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ فضائی و سمندری گاڑیوں اور گشتی طیاروں اور بحری جہازوں کو بھی دیکھا گیا ہے جن پر میزائل نصب تھے۔ واضح رہے کہ ندگان کی اسپیکر امریکی ایوانی نمائندگان نینسی پلوسی کے دورہ تائیوان کے بعد جزیرے کے اطراف میں چین نے فوجی مشقیں کرتے ہوئے علاقے کا محاصرہ کر لیا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول اور اس کے نواحی علاقوں میں موسلادھار بارش سے اموات کی تعداد 14 ہو گئی ہے۔ ہفتے کے آغاز سے ہونے والی شدید بارش کی وجہ سے ہزاروں گھر زیر آب آ چکے ہیں جن کی اکثریت سیول میں ہے۔ CDSCH نے کہا ہے کہ 5 افراد کی ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے۔ سیلاب کے باعث ملک بھر میں تقریباً 7,200 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے۔ امریکی گلوکارہ میری ملبن جو اوم جے جگدیش ہرے اور جن گن من کے گانے کے لیے جانی جاتی ہے، ہندوستان کی 75ویں یوم آزادی کی تقریبات میں مدعو کیے جانے پر فخر محسوس کرتی ہیں اور اس کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اسے ایک اعزاز کی بات قرار دیا۔ واضح رہے کہ میری ہندوستان پہنچ گئی ہے۔ It is such an honor. It's such a humbling moment to be in India for the 75th anniversary of your independence. We certainly in America understand the value of freedom and liberty and independence as we celebrate on July 4th. And so to be here in the motherland, a country that I love dearly, celebrating your independence is just a great honor. It's very humbling. When the invitation certainly came in from the government of India, specifically ICCR, who I certainly want to thank publicly again, I was so I was excited and then I was very humbled. I certainly don't take lightly the opportunity that has been extended to serve as the first American artist invited for the independence celebration. And so I consider it a great honor. I certainly want to thank His Excellency Prime Minister Narendra Modi, who I have great respect for. Certainly to your newly elected president, what an inspiration her election has been to the world now, Her Excellency President Murmu. To the government of India, certainly to my family, ICCR, and all of those that were involved in the invitation. I am truly grateful. اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ امریکہ نے اثاثے ضبط کیے تو تعلقات ختم، روس کا انتباہ، دو طرفہ تعلقات کو مستقل طور پر ہوگا نقصان، روسی وزارت خارجہ کا بیان۔ پاکستان کی آزادی کے 75 سال مکمل، صدر مملکت عارف الوی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے دیا قوم کے نام پیغام، کہا آج کا دن لاتعداد قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ سلمان رشدی پر چاقو سے حملہ کرنے والے ملزم نے ارادتاً قتل اور حملہ کرنے کے الزامات کو تسلیم کرنے سے کیا انکار، امریکی استغاثہ نے سوچا سمجھا جرم دیا قرار۔ یروشلم میں بس پر فائرنگ کا واقعہ، متعدد افراد زخمی، دہشت گردانہ عمل، اسرائیلی تحقیقاتی ادارے نے دیا بیان۔ اور متعدد یورپی ممالک کو شدید خشک سالی کا سامنا، پانی کے استعمال کو محدود کرنے کے لیے مختلف پابندیاں۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔